حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو یہ دیکھا کہ اللہ تبارک تعالی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ آسمان کے فرشتے کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث مباحثہ اور تکرار کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا۔ پھر اللہ تبارک تعالی نے اپنی قدرت کا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اس کی برودت اور ٹھنڈک اور اس کا لطف اور مزہ میں اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تبارک تعالی نے جب یہ اپنی قدرت کا ہاتھ رکھا فَيَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، تو پھر سب کی سب چیزیں، آسمانوں، زمینوں اور آسمان میں جو فرشتے ہیں، زمین میں چلنے پھرنے والے انسان، سب کے سب میرے سامنے واضح ہو گئے۔ یوں سمجھیے کہ وہ آئینے میں مجھے سارا کچھ دکھا دیا گیا، آسمان کے سارے مناظر، زمین کے سارے مناظر مجھے دکھا دیے گئے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب بتاؤ یہ آسمان والے فرشتے کیا بحث مباحثہ کرتے؟ تو میں نے کہا کہ اب بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ سارے منظر کھل کے سامنے ہو گئے۔ تو اب میں نے کہا اے اللہ یہ کفارات کے بارے میں آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، یعنی وہ کیا اعمال ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں فرشتوں کی بات چیت چل رہی تھی۔ تو اللہ پاک نے پوچھا اچھا آپ بتاؤ وہ کیا فرشتوں نے بات کی ہے، کیا چیزیں ہیں جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، کیا وہ اعمال ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے یہ کہا مشی الاقدام الی المساجد، مسجد کی طرف اٹھے ہوئے قدم، یہ اقدام جو مسجد کی طرف لگتے ہیں، فرمایا یہ کفارہ بنتے ہیں آدمی کے گناہوں کا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک قدم آدمی کا مسجد کی طرف اٹھتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو مسجد کی طرف اٹھنے والے اقدام اور قدم یہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور انتظار کے لیے بیٹھنا کہ نماز پڑھوں، اور دل میں ہر وقت نماز کی طرف دھیان رہنا، یہ بھی وہ عمل ہے کہ جو آدمی کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ پہلے والی چیز ہے چلو وہ مرد حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں اس لیے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں اور گھروں میں ان کے لیے نماز پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ دوسری والی چیز اور دوسرا عمل یہ عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ظہر کی نماز پڑھیں تو پھر عصر کی انتظار ہو، اور انتظار کا مطلب یہ ہے کہ وقت کو بار بار دیکھا جائے، ٹائم کو بار بار دیکھا جائے کہ کہیں وقت نکل نہ جائے، کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، ہر وقت آدمی کا دل لگا ہوا ہو نماز ہی کی طرف، یہ ہے انتظار۔ مسجد میں اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھ کر عصر کی نماز کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے،
اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ وہ عمل ہے جو شیطان سے تحفظ کا بہترین ذریعہ ہے، شیطان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے، شیطان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی کا اللہ پاک سے جتنا تعلق ہے اور جتنی محبت اللہ پاک سے ہے، اسی بقدر اللہ پاک سے آدمی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے منتظر رہتا ہے کہ کب وقت آئے اور میں پھر دوبارہ سے نماز میں جاؤں۔ تو ارشاد فرمایا یہ وہ عمل ہے جس میں فرشتے آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، جب جی نہ چاہے اس وقت وضو مکمل کرنا، یہ بھی وہ مبارک عمل ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی نہ چاہے وضو کرنا، سردی ہے اور وضو کرنا مشقت ہے، اب اس موقع پر وضو کرے۔ رات کو لیٹا ہوا ہے، دل میں خیال آیا کہ سنت یہ ہے کہ باوضو ہو کر سویا جائے، اب ایک صورت یہ ہے کہ لیٹے لیٹے جی نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، سستی ہو رہی ہے، اور اس سستی کو دور کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مد نظر رکھے اور یہ جانے کہ اس پر ثواب تو بہت بڑا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اٹھے اور وضو کر کے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسے شخص کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تین اعمال بتائے کہ یہ گناہوں کے کفارے ہیں۔ کیا تین اعمال ہیں؟ ایک ارشاد فرمایا کہ نمازوں کے لیے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم یہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ دوسرا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تیسرا، ارشاد فرمایا کہ جب جی نہ چاہتا ہو اس وقت اچھی طرح سے وضو کو مکمل کرنا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کی بدولت انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ روزمرہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر ایک گناہ لازم ہو گیا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بھئی اذان کہو، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھی گئی اور وہ بھی جماعت میں شریک ہو گئے۔ آپ نے انہیں بھی کہا تم بھی شریک ہو جاؤ، وہ بھی جماعت میں جب شریک ہو گئے، پھر دوبارہ آئے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا نماز تو پڑھی ہے۔ کیا یہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں یہ گناہوں کو خود ختم کر دیں گی۔ تو کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن میں تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، جیسے کہ وضو اچھی طرح سے کرنا، جیسے کہ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، جیسے کہ مسجد کی طرف اٹھے ہوئے قدم، یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور نماز خود بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہیں جو غیر ارادی طور پر چھوٹے چھوٹے گناہ آدمی سے ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کا کیا گناہ تھا آنے والے کا جس نے یہ کہا مجھ سے گناہ ہوا؟ وہ آتے ہوئے کہیں ان کی نظر غلط پڑ گئی، بد نظری ہو گئی، کسی خاتون پر ان کی نگاہ پڑ گئی۔ تو اس قسم کا جو ایک بار نظر پڑ گئی ہے اور گناہ ہو گیا ہے، اور اس نظر پڑنے کی وجہ سے دل کے اندر جو گناہ کا غبار چھایا ہے اور دل کے اندر جو نحوست پیدا ہوئی ہے، یہ نحوست یہ برے اثرات نیکی کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کبائر کے لیے بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پہلے اچھی طرح سے آدمی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ اس طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ایسی نماز ہو کہ بیچ میں اسے کوئی اور خیال نہ آئے، دنیا کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ تو فرمایا پھر آخر میں جب اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب کبیرے بھی معاف ہو جائیں گے۔
اس لیے کہ 2 رکعت نماز نماز توبہ پڑھی ہے، اب بڑے گناہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو ہر آدمی اگر روزانہ توبہ کا اہتمام کرتا ہے، 2 رکعت نماز نماز توبہ، یہ اکثر میں بات عرض کیا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز توبہ، 2 رکعت نماز نماز شکرانہ، 2 رکعت نماز نماز حاجت، یہ روزانہ اس کی پابندی کرو۔ نفل تو پڑھتے ہی، زور کی نماز کے بعد آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ مغرب کے بعد نفل پڑھتے ہیں، آپ عشاء کے بعد نفل پڑھتے ہیں، ان نوافل میں آپ نیت کر لو۔ ظہر میں آپ نے نیت کر لی جناب 2 رکعت نماز شکرانہ، اے اللہ اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، اور شکر جب آپ کرو گے، شکرانہ پڑھتے رہو گے، تو اس شکرانے کی برکت سے اللہ پاک نعمتوں میں دوام اور ہمیشگی عطا فرمائے گا، نعمتیں زائل نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے 2 رکعت نماز شکرانے کا اہتمام کریں۔ اللہ نے نعمتیں، اولاد کی نعمتیں دی ہیں، مال کی نعمتیں دی ہیں، گھر کی نعمتیں ہیں، بے شمار ان گنت نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو 2 رکعت نماز نماز شکرانہ کی پابندی کریں۔ پھر 2 رکعت نماز نماز حاجت، اللہ پاک سے یہ مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ میرا خاتمہ تو ایمان پر فرما، بری موت سے، برے خاتمے سے میری حفاظت فرما، اور جو اپنی دنیا کی چیزیں اللہ پاک سے مانگتے ہیں وہ مانگتے رہیے، مانگنا نہ چھوڑیے، مانگنا نہ چھوڑیے۔ اللہ پاک عطا کرے نہ کرے، آپ نے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے، کبھی مایوس نہ ہو۔ ہاں 2 بار مانگا، 3 بار مانگا، 1 ماہ ہو گیا، 2 ماہ ہو گئے، 1 سال ہو گیا، مانگتے مانگتے تھک گیا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے دعا۔ نہ، آپ دعا نہ چھوڑیں، آپ مانگنا نہ چھوڑیں، یہ مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ کبھی کبھی اللہ اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ پاک کو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اچھے لگتے ہیں، اور یاد رکھیں اگر اللہ پاک نے آپ کو جو آپ نے چیز مانگی ہے وہ اللہ نے نہ دی، ممکن ہے اس مانگنے کی برکت سے کتنی مصیبتیں اللہ نے ہم سے دور کر دی ہیں جس کا ادراک ہی نہیں ہے آپ کو۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے کہ دعا جب آپ کی قبول ہوتی ہے، یا وہ چیز مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور یا اللہ پاک اس کے بدلے میں دوسری چیز عطا کرتا ہے، اور یا اللہ پاک اس دعا کو آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ کسی بھی حال میں دعا رائیگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی، خاص کر کے وہ دعا کہ جس دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، نبی اسلام پر درود شریف بھیجا گیا ہو، آخر میں پھر درود شریف بھیجا گیا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دعا جو 2 درودوں کے بیچ میں ہوتی ہے اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں قبولیت کے درجے ہیں، پہلا درجہ یہ کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ مل جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے وہ چیز نہ دی ہے، اس کے متبادل کوئی اور شے دے دے، تیسری صورت یہ ہے قبولیت کی، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دعا کی بدلے میں آپ کے اوپر سے مصیبت کو دور کر دیا، اور چوتھا یہ کہ اللہ پاک نے مصیبت کو دور نہیں کیا، اللہ پاک نے اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیا۔ یہ اس وقت ادراک ہوگا جب آخرت میں دعاؤں کے ڈھیر اور انبار اس کے پاس آئیں گے، اس وقت یہ کہے گا یا اللہ یہ اعمال کہاں سے آ گئی، یہ تو میں نے نہیں کیے تھے۔ جواب ملے گا یہ وہ آپ کی دنیا میں وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی تھی، تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوتی، آج مجھے اجر دیا جاتا۔ تو دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا وہ لوگ جو دعا سے منہ موڑتے ہیں، مانگنے سے اعراض کرتے ہیں اور مانگنا نہیں چاہتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے تو ناراض ہوتا ہے، اللہ تو اس سے غصہ ہوتا ہے۔ تو مانگنا ہے، مانگنا تو نہیں چھوڑنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2 رکعت نماز ہم روزانہ شکرانے کے، 2 رکعت نماز نماز حاجت کے، اور رات کو سوتے وقت 2 رکعت نماز نماز توبہ۔ اے اللہ آج دن کو جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے، اے اللہ ان تمام گناہوں پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزانہ توبہ کی پابندی کرتا ہے، نماز توبہ کی، استغفار کی پابندی کرتا ہے، طے شدہ بات ہے کہ اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، برے خاتمے سے، کفر پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ روزانہ رات کو اگر ایک آدمی نے رات کو 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لی اور آج دن کو اس کا انتقال ہوا تو کتنے گناہ ہیں؟ صرف ایک دن کے، آدھے دن کے، گزشتہ تو سارے معاف کرا چکا ہے،
صرف آدھے دن کے گناہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، قوی امید ہے کہ اللہ پاک آدھے دن کے گناہ پر تو ویسے ہی پانی پھیر دے گا، ویسے ہی معاف کر دے. تو اس لیے یہ 3 کام کرنے کے، 2 رکعت نماز حاجت، 2 رکعت نماز توبہ، اور 2 رکعت نماز شکرانہ کے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرے سامنے ساری چیزیں کھل کر آ گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے فرشتے بحث مباحثہ کر رہے ہیں کفارات کے بارے میں، اور اللہ نے پوچھا کہ کفارے کیا ہیں، تو میں نے بتایا کہ 3 اعمال ہیں جو آدمی کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. ایک مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم، دوسرا نماز کے بعد انتظار کے لیے دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور تیسرا جب جی نہ چاہتا ہو اس وقت وضو کو مکمل کرنا. پھر اللہ پاک نے پوچھا اور کیا بحث کر رہے تھے، اور کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو میں نے کہا درجات کی بلندی والے اعمال کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے، وہ اعمال جن سے آدمیوں کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ کیا اعمال ہیں جن سے آدمیوں کے درجے بلند ہوتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کی باتوں کو سنا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے یوں کہہ رہے ہیں لین الکلام، نرم گفتگو کرنے سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانے سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور وَصَلَاةُ اللَّيْلِ، وَصَلَاةٌ فِي اللَّيْلِ، رات کو نماز پڑھنا، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں. یہ وہ مبارک عمل ہے جس سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں. 3 اعمال درجے کے بلند کرنے کے بتائے. نمبر 1 گفتگو میں نرمی اختیار کرنا، سختی نہ کرنا، نرم گفتگو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے، اور اگر اچھی نہیں کہہ سکتے ہو تو فَلْيَصْمُتْ، فرمایا پھر چپ رہے، بری بات نہ کہے. اذیت ناک جملہ زبان سے نہ نکالو، تکلیف دینے والا کلمہ زبان سے نہ نکالو. اور ویسے بھی کسی سے جب بات کرنی ہے تو گفتگو کرنے میں نرمی اختیار کرو، سخت گفتگو نہ کرو، غلیظ گفتگو نہ کرو، فحش گفتگو نہ کرو، بےہودہ گفتگو نہ کرو. لین الکلام، نرم گفتگو کرنا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس اور تاکید کی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ اور اے ہارون دونوں کے دونوں جاؤ اور جا کے فرعون سے بات کرو. اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، وہ یوں کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنے ماتحت ظلم اور زیادتیوں کے ماتحت انہوں نے کر رکھا ہے. جاؤ جا کر اس سے بات کرو، لیکن فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن نرم بات کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ نرم بات. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نبی تو ویسے بھی نرم ہوتے ہیں، نبی تو ویسے ہی با اخلاق ہوتے ہیں، نبی کی گفتگو تو ویسے ہی 100% اخلاق والی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 100% خلیق ہے، اخلاق والے ہیں. ہارون علیہ السلام اخلاق والے ہیں. اس کے باوجود بھی تاکید اللہ پاک فرما رہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرو. تو اپنے گھر میں جہاں سمجھانے کی نوبت پیش آئے، شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے، بیوی شوہر کو کوئی بات سمجھا رہی ہے، ماں باپ اپنی اولادوں کو سمجھا رہے، استاذ شاگرد کو سمجھا رہا، تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات. کبھی بھی آپ کی نصیحت فائدہ نہیں کرے گی جب آپ کی نصیحت میں طنز ہو. تو جب آپ کی نصیحت میں طنز کا پہلو، کبھی بھی نصیحت فائدہ نہیں کرے گی. جب آپ کی نصیحت میں سامنے والے کو رسوا کرنے کا جذبہ ہو تو کبھی بھی آپ کی نصیحت اثر نہیں کرے گی، بیکار ہے. اور یاد رکھیے گا یہ نصیحت یہ تعمیر نہیں پیدا کرتی، یہ تخریب پیدا کرتی ہے. اگلے کے دل میں آپ کا بغض ڈالے گی، نفرت ڈالے گی. لیکن اگر آپ نے اگلے کو سمجھایا، آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، چھوٹا ہے، شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، اور پھر آپ نے اس کو نصیحت کی اور اس کو سمجھایا، اور تنہائی میں سمجھایا.
علیحدگی میں سمجھایا، تو اس انداز سے جب آپ سمجھائیں گے تو یہ نصیحت اس کے دل میں اترے گی. اس لیے اللہ بھی کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ نرم بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید آپ کے نرم بات کرنے سے وہ نصیحت قبول کر لے، او یخشا، یا اللہ پاک کا ڈر اس کے دل میں آ جائے. کس کو کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. کہاں جا رہے ہیں؟ فرعون کے پاس. وقت کا جو بڑا سرکش ہے، باغی ہے اللہ کا، خدائی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن گفتگو کا انداز بتایا، جاؤ جا کے نرم گفتگو کرو. آج ہماری نصیحتیں بیکار ہو جاتی ہیں، آج واعظ بیکار ہو جاتے ہیں. بے اثر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ نرم پہلو اس میں نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز بھی ہمیشہ نرمی والا ہوتا تھا. کبھی کبھی میں قرآن میں وہ دیکھتا ہوں، غور کرو، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام قوم کے ساتھ کیسے گفتگو کر رہے، قوم کے رویے کیا ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول تمہاری طرف بن کر آیا ہوں اور تمہیں میں عذاب سے ڈراتا ہوں. قال الملأ من قومه، قوم کہتی ہے انا لنراك في ضلال مبين، ہمارا خیال ہے کہ آپ سراسر گمراہ آدمی ہیں. نبی کو کہہ رہے ہیں. جواب نبی کا آیا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، نہ میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں. لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، میں اس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. کیوں آئے ہو؟ ابلغکم ما ارسلت بہ، میں اللہ پاک کے پیغامات لے کے آیا ہوں. وانصح لکم، اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور مخلص ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مخلص ہوں. تو نصیحت کے اندر جب تک اخلاص نہ ہو، خیر خواہی نہ ہو، نصیحت فائدہ دیتی ہی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ نرم بات کرو. حود علیہ السلام کی دعوت کو ذکر فرمایا ہے. حود علیہ السلام نے قوم کو یہی بات کہی، میں اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. اے حود، ہمیں لگتا ہے کہ آپ تو بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے آپ سراسر جھوٹ بولتے ہیں. قوم کہہ رہی ہے حود علیہ السلام کو جو پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوفی کی باتیں نہیں کرتا، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ ہوں. تو جب تک آپ اپنے ماتحتوں کو، سمجھانے والوں کو، نصیحت جن کو آپ کرتے ہو ان کو، جب تک آپ خیر خواہ ان کے نہیں بنو گے، آپ کی نصیحت فائدہ نہیں دے گی. تو اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ لین الکلام، نرم گفتگو کرنا درجات کو بلند کرتا ہے. اور کیا؟ اور پھر ارشاد فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، یہ بھی درجات کو بلند کرتا ہے، اس سے آپ کے درجے بلند ہوں گے. غربا کو، مساکین کو، اغنیا کو، غربا مساکین کو صدقے کا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اغنیا کو اپنے مال سے کھانا کھلا سکتے ہیں، اور ہدیے کی نیت کر کے کھانا کھلانا یہ اجر ہے. جب اپنے کسی مسلمان پڑوسی کے گھر میں آپ کوئی چیز بھیجتے تو ہدیے کی نیت کیا کرو. جب کسی فقیر کوئی دروازے پر آتا ہے اسے آپ دیتے ہو تو صدقے کی نیت کیا کرو. ہر ایک چیز کی الگ الگ نیت ہے، اس پر آپ کو اجر ملے گا. جب آپ جہاں ہدیے کی نیت کرو گے وہاں محبت پیدا ہوگی، جہاں صدقے کی نیت کرو گے آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کو کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. اور دونوں کی دونوں چیزیں مطلوب ہیں کہ جہاں آپ صدقے کی، ہدیے کی نیت کرو گے، مسلمان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، وہ خوش ہوگا، اور مسلمان کا خوش کرنا یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے. اس لیے ارشاد فرمایا ہدیہ دیا کرو تاکہ آپس میں محبتیں پیدا ہو، ہدیہ دیا کرو تاکہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں. جس جگہ پر آپ کے لیے نفرت ہے، آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، وہاں آپ ہدیے کا رواج دیں. دیکھو کس طرح سے محبت پیدا ہوتی ہے. جہاں گھر کے اندر اختلاف اور ناچاکیاں ہیں، ساس بہو کی آپس میں نہیں بنتی، باوجود کوشش کے نہیں بنتی، آپ کوشش کرو ہدیہ دو. بہو جب باہر سے آئے اور میکے سے واپس آئے، کوئی چیز ہدیہ لے کر آئے اپنی ساس کے لیے،
ساس جب باہر جائے تو کوئی چیز اپنی بہو کے لیے کوئی ہدیہ لے کے آئے جو حسب استطاعت ہے, جو گنجائش ہے اس کے پاس. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کا لاکھوں کا مال لا کے دیں, ہزاروں کا دیں. جو آپ کے پاس گنجائش اور حیثیت ہے اسی حیثیت کے مطابق آپ ہدیہ دیں. یہ ہدیے کا عمل یہ محبت کو بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے تو یقیناً اس سے بڑھے گی, لیکن شرط یہ کہ اخلاص ہو, دینے والے کا اخلاص ہو, کوئی لالچ نہ ہو. صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مسلمان کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے, بس اس کے سوا کچھ نہیں. صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک مسلمان بھائی ہے یہ خوش ہو جائے. اگر یہ نیت کی ہے کہ کل تاکہ مجھے بھی ملے تو یہ جائز نہیں ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اگر یہ نیت کر کے تم دیتے ہو کہ کل وہ تمہیں لوٹائے واپس, یہ تو ربا ہے. قرآن کہتا ہے یہ تو سود کے زمرے میں آتا ہے. شادیوں پر جو لفافے دیتے ہو ایک دوسرے کو, اور یہ جذبہ دینے والوں کا بھی ہے کہ جناب جب ہمارے یہاں شادی ہوگی تو واپس ریٹرن میں تو ڈبل ہو کے آئے گا, یہ تو ربا ہے, سود ہے. کیوں ایسے جذبات رکھتے ہو؟ تو اگر دینا ہے تو یہ جذبات سے خالی ہو, اس پر نام نہ لکھو, وہ چپکے سے دے دو. ٹھیک ہے ایک مسلمان کی خوشی کا موقع ہے, لیکن ایک بات عجیب بتاؤں, یہاں ہمیں مسلمانوں کی خوشی یاد آتی ہے اور لفافے دیتے ہیں. کبھی کبھی اگر کوئی مسلمان ہسپتال میں ہو بیمار, اس کے ساتھ بھی تعاون کرنے کے لیے لفافہ دیا کرو, یہ بھی اس مسلمان کے ساتھ تعاون ہے. اس وقت تو یہ رواج چل پڑا ہے اس لیے ہم نے کیا ہے. اور بیمار پرسی کا مطلب کیا ہے؟ بیمار پرسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دوا دارو کے بارے میں پوچھنا اس سے, اور اگر ضرورت مند ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا. یہ اصل بیمار پرسی ہے. ہم تو رسمی چلے جاتے ہیں, ہاں بھائی کیا حال ہے جی خیریت ہے, کیا حال ہے جی خیریت ہے. بھائی پہلے سے ہم نے سوچا ہوا ہے, میں نے یہ کہنا ہے اس نے وہ کہنا ہے, پہلے سے بات طے ہے. وہ مثل مشہور ہے, ایک آدمی کے پاس گیا عیادت کرنے کے لیے. یہ عیادت کرنے والا آدمی تو بہرا تھا بیچارہ, سمجھ میں تو آواز تو آئی نہیں رہی تھی اس کو. اس نے اپنے سے پہلے سے طے کر لیا کہ میں جا کے پوچھوں گا اس سے, ہاں بھائی کیا حال ہے, تو وہ جواب میں کہے گا خیریت ہے. تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ صاحب کیا حال ہے, اس نے کہا بس بہرے مت پوچھو مر رہا ہوں. تو اس نے کہا الحمدللہ. تو اس نے تو پہلے سے ٹھانی ہوئی تھی تو یہی کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہوں, تو اس نے کہا الحمدللہ. پھر اچھا پوچھا اچھا بھائی کیا کھانا پینا ہے, کیا کھاتا ہوں, زہر کھاتا ہوں. کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو مریض کہتا ہے میں زہر کھاتا ہوں, تو اس کو غصہ آ گیا بیچارے کو. تو یہ بہرا پھر کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پہلے سے آپ طے کر کے گئے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بیمار پرسی کے جو کلمات ہیں وہ بولو, کیا پیارے کلمات, لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی بات نہیں ہے, یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. یہ بولو لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گی. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اس اللہ سے میں سوال کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے, ان یشفیک, جو تجھے شفا دے. حدیث پاک میں 7 مرتبہ کوئی آدمی پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی برکت سے مریض کو شفا دے گا. یہ کلمات ہیں, نہیں آتے ہمیں, بیمار پرسی کا طریقہ ہی نہیں پتا. تو لین الکلام, اطعام الطعام, کھانا کھلانا, بات عرض کر رہا تھا کھانا کھلانا, تو یہ بھی ضرورت ہے, مریض کو پوچھنا. اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا پھر رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا جب سب کے سب لوگ سو رہے ہوں. فرمایا یہ وہ عمل ہے جو رفع درجات کے ذرائع ہیں, رفع درجات کا ذریعہ. قیام اللیل, تہجد کی نماز. اور ایک حدیث میں گناہوں کے کفارے کے علاوہ یعنی درجات کی بلندی کے یہ 3 اعمال, ان 3 اعمال کے ساتھ ایک چوتھا عمل بھی بتایا, افشاء السلام, سلام کو پھیلانا. تو گویا کہ درجات کی بلندی کے 4 اعمال بتا دیے. ایک سلام کا پھیلانا, دوسرا نرم گفتگو کرنا, تیسرا ضرورت مندوں کو, حاجت مندوں کو کھانا کھلانا, اور چوتھا قیام اللیل, رات کی نماز پڑھنا. یہ 4 اعمال بتائے جن سے آپ کے درجات بلند ہوں گے. سلام کو رواج دیا کرو, سلام کو رواج دیا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے, جس نے آغاز کیا سلام کے ذریعے سے, سلام سے جس نے اپنے گھر کے اندر گفتگو کا آغاز کیا ہے, شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے محفوظ ہو گیا. شیطان یہ کہتا ہے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا.
تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے میرے رب نے یہ دعا سکھائی. 3 وہ اعمال بتائے جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, 4 وہ اعمال بتائے جن سے درجات بلند ہوتے ہیں, اور پھر فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ اللہ پاک سے مانگا کرو, اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ میں تجھ سے نیکی کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. سوچو تو صحیح, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا ہر عمل, ہر زبان سے نکلنے والا بول 100% نیکی ہی نیکی, ہر اٹھنے والا قدم نیکی ہے, پھر بھی وہ کہہ رہے اے اللہ میں آپ سے نیکی کی توفیق مانگتا ہوں. وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ, اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں جہاں گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ, اے اللہ میں تجھ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ضرورت ہے, یہ دعا ہماری ضرورت ہے کہ اے اللہ میں آپ سے نیکی کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ نیکی کرنے کی توفیق مانگتا ہوں, اے اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری وَأَن تَغْفِرَ لِي, اے اللہ میں اس بات کی آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں. ان تغفر لی, میری مغفرت فرما دیں. چوتھی بات وَأَن تَرْحَمَنِي, اے اللہ میں اس بات کی آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ میرے اوپر رحم فرمائیں. گناہ کا معاف ہو جانا اور اس کے بعد رحم کرنا, یہ 2 الگ الگ چیزیں. گناہ معاف ہو گئے, اب گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. گناہ معاف ہو گئے, اس کے بعد اللہ پاک آپ کو مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے کہ آدمی دوبارہ گناہ کے قریب نہ جائے. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے مانگا کرو اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اللہ سے رحمت مانگ رہا. اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا, اے اللہ مجھے میرے اوپر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرنا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رحمت کو تنگ کیوں کر دیا آپ نے, اللہ کی رحمت کو تنگ تو نہیں کیوں کر دیا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, اللہ پاک کی رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے. آپ یہ کہیں یا اللہ میرے گناہ کتنے ہو جائیں, جب بھی تیری رحمت سے تو بہت قلیل اور تھوڑے. تیری رحمت میرے گناہوں بلکہ ساری دنیا کے گناہوں کے مقابلے میں تیری رحمت تو بہت بڑی. اپنی رحمت کا ایک چھینٹا اگر تو بھیج دے تو میرے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طرح سے اللہ پاک سے رحمت مانگو. 4 باتیں ہو گئیں. اے اللہ, پہلی بات کیا تھی کہ اے اللہ میں نیکی کا سوال کرتا ہوں, دوسرا گناہ سے بچنے کا سوال کرتا ہوں, تیسرا مغفرت کا سوال کرتا ہوں, چوتھا رحمت کا سوال کرتا ہوں. 5واں کلمہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ, اے اللہ جب کسی قوم, کسی علاقے, کسی ملک میں تو اپنا کوئی عذاب اتارنا چاہے یا کوئی سخت بلا اور مصیبت اتارنا چاہے تو اے اللہ مجھے اس مصیبت کے, اس عذاب کے اتارنے سے پہلے اپنے پاس اٹھا لے. میرا خاتمہ بالایمان کر دے, ایمان پر خاتمہ کر کے مجھے اپنے پاس پہلے سے بلا لے. کتنی پیاری دعا ہے کہ جہاں عذاب آئے, مصیبت آئے تو ہم اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوں. اللہ پاک عافیت کے ساتھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں وہاں سے نکال دے. کتنے پیارے کلمات. اور پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سکھایا کہ آپ یہ پڑھو اللہم انی اسألک حبک, اللہ سے محبت مانگو اس کی. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک, اور اے اللہ میں اس شخص کی بھی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے. تو نیک لوگ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے مانگو کہ اے اللہ ان نیک لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے, تاکہ جب ان کی محبت میرے دل میں آئے گی تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھوں گا, اور جب ان کے پاس بیٹھوں گا تو ان کے پاس بیٹھنا میرے لیے فائدہ مند ہے.
वअसअलुका हुब्ब मन युहिब्बुका और वह हुब्ब अमलिन युकर्रिबुना इला हुब्बिक। अल्लाह मैं इस बात का भी आपसे सवाल मांगता हूँ और ये भी दुआ करता हूँ कि मुझे ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमा कि जो अमल मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। ऐसे अमल की तौफीक अता फरमा, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे कि वो अमल मुझे तेरी मोहब्बत के करीब करे। और इसी तरह से एक दुआ ये मांगी, वहुब्बल मसाकीन, अल्लाह मुझे आप मिस्कीनों से, फुकरा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। नबी अलैहि सलाम ने एक दुआ में ये अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मैं जिंदा रहूं तो मिस्कीन बनकर जिंदा रहूं, मेरी मौत आए तो मस्कनत की हालत में मौत आए, और जब अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हशर हो तो मेरे दाएं बाएं मसाकीन को उठाना। हम गिना मांगते हैं, हम मालदारी मांगते हैं, अल्लाह पाक से आफियत मांगो, मालदारी न मांगो, गिना न मांगो, आफियत की जिंदगी मांगो। इतना अल्लाह पाक माल अता फरमाए जिससे आपका गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके, आप किसी के मोहताज न हो, किसी के सामने हाथ न फैलाएं। बस ऐसा माल मत अल्लाह से मांगेंगे जो आपके लिए हलाकत का जरिया बन जाए, आपको अल्लाह पाक से दूर कर दे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई और फिर आखिर में इरशाद फरमाया कि इस दुआ को तुम पढ़ो, इसे याद करो और दूसरों को सिखाओ। तो भाई ये दुआ का छोटा सा पर्चा हम बनाकर लाए हैं आपके लिए। तो अब हमारी तरफ से जो फरीज़ा था वो आप तक पहुंच गया। एक था ज़बानी बताना, लेकिन मुझे पता था कि ज़बानी बताने से बात उस तरह से बात बनती नहीं है, याद नहीं रह पाएगी। लिख के लाया गया है, साथियों ने मेहनत की है, लिख के लाए हैं। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मुझे पहुंचा कि इस दुआ को तुम खुद पढ़ो और दूसरों तक पहुंचाओ। तो हमने पढ़ा भी है, आप तक पहुंचाया भी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको पढ़ें भी और दूसरों को सिखाएं भी। कौन कौन सिखाएगा भाई? माशाल्लाह। ख़वातीन से भी दरख्वास्त है, ये सिखाओ, कितने प्यारे कलिमात हैं, और इन कलिमात को अरबी में सिखाओ। फिर इसलिए कि आपने फरमाया कि इन कलिमात को सीखो। तो इन कलिमात का मतलब ये कलिमे, इन कलिमात में बड़ी जाज़बियत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। अल्लाह मैं तुझसे नेकियों का सवाल करता हूँ, गुनाहों से बचने की तौफीक मांगता हूँ। व हुब्बल मसाकीन, मिस्कीनों से मोहब्बत का सवाल करता हूँ। व अन तग़फिर ली, अल्लाह ये इस बात का कि तू मेरे ऊपर रहम फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा, व तरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा। व इज़ा अरदत फ़ितनतन, और अल्लाह जब तुम आप किसी कौम के अंदर किसी अजाब को लाने का इरादा करें, फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तूनिन, अल्लाह मुझे मौत दे देना उस फितने के आने से पहले पहले। व अस्अलुका, अल्लाह आपसे मांगता हूँ, हुब्बका, आपकी मोहब्बत, व हुब्ब मन युहिब्बुका, अल्लाह उस शख्स की मोहब्बत जो आपसे मोहब्बत रखे, व हुब्ब अमलिन, ऐसे अमल की मोहब्बत, युक़र्रिबुनी इला हुब्बिका, जो मुझे आपकी मोहब्बत के करीब करे। अल्लाह पाक हम सब के लिए समझना, अमल करना आसान फरमाए। व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, ये बा के नीचे जेर है, शद के नीचे जब लगी तो वो जेर होती है, गो के वो ऊपर भी आए तब भी वो होती जेर है। तो ये व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिका, इसको इस तरह से पढ़ेंगे।